تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاض اکرام کرتا ہوں پاک پڑھنا اور ہم سب کا سننا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اس الاسلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 28 پارے ارشاد فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم بعد میں آنے والے لوگ یقولون ربنا اغفر لنا وہ یہ کہیں اس طرح دعا مانگیں اغفر لنا اے اللہ ہمیں بخش دے وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ اے اللہ ہمارے ان بہن بھائیوں والدینوں رشتہ داروں کو عزیز و قارب بخش دے جو سبقونا بالایمان جو ایمان کی حالت سے اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں. حدیث کی طرف آتے ہیں کہ ایک شخص جن کا نام تھا آس بن وائل وہ دونوں بھائی مسلمان تھے مگر ان کا باپ کافر تھا. اس نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد 100 غلام آزاد کیے جائیں. تو اس کا ایک بیٹا کا نام ہشام تھا. اس نے اپنے والد کی وصیت کو پورا کیا اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کیے. اور دوسرے نے کہا کہ میں یہ واقعہ نبی پاک کی خدمت میں پیش کروں گا اگر انہوں نے اجازت دی تو پھر میں بھی کروں گا. نبی پاک کی جب بارگاہ میں اس نے یہ واقعہ پیش کیا کہ میرے والد نے مرنے سے پہلے مجھے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد 100 غلام آزاد کیے جائیں تو میرے بھائی نے اپنے حصے کے 50 کر دیے تو میرے حصے کے 50 باقی ہیں تو میں کیا کروں تو ان کو کوئی ثواب ملے گا. نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ تیرا والد کافر تھا اس لیے اس کو ثواب نہیں ملتا. اگر مسلمان ہوتا تو اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے صدقہ و اخراج کرتے نفلی عبادت کرتے قرآن پاک پڑھتے جو کچھ بھی کرتے ضرور اس کو ثواب ملتا. یعنی بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ مسلمان بندے کو آپ نفلی عبادت کریں قربانی کریں اس کے نام کی حج کریں صدقہ و خیرات کریں اس کے نام پر پانی کھدوائیں افطاری کروائیں مسجد میں دیں مدرسے میں دیں جو کچھ بھی کریں مسلمان بندے کو ضرور اس کا ثواب پہنچتا ہے. نبی پاک نے فرمایا اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا ہے تو اس کا ثواب پہنچتا مگر وہ مسلمان نہیں تھا اس لیے اس کا ثواب نہیں پہنچے گا. اس کے بعد بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے بڑی مشہور آپ نے پہلے اور ماضی سنی ہے کہ نبی پاک ایک روایت میں آتا ہے کہ پیدل سفر کر رہے تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ اونٹنی پر سفر کر رہے تھے. تو آپ جب جا رہے تھے نبی پاک اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تو آپ نے راستے میں دیکھا کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. نبی پاک نے اونٹنی سے نیچے اترے تو عذاب ہو رہا تھا. صحابہ کرام پوچھا سر کیوں نیچے اترے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. نبی پاک نے پوچھا کہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک بندہ جب پیشاب کرتا تھا یعنی پیشاب کرتا تھا چھوٹا پیشاب تو اس کی چٹھوں سے جو چٹھیاں ہوتی ہیں قطرے ہوتے ہیں ان سے نہیں بچتا تھا یعنی اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا ناپاک ہو جاتا تھا پھر اپنے آپ کو صحیح طریقے سے کلین نہیں کرتا تھا پاک نہیں کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ ناپاک رہتا تھا. اس وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. یعنی ناپاک کی وجہ سے بھی دیکھیں اگر کسی کا غسل فرض ہوتا ہے وہ علیحدہ موضوع ہے تو وہ غسل نہیں کرتا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں گناہگار بندہ ہے سب گناہگار ہے. غسل فرض کا آپ کو پتہ ہے میں نہیں طرف جہاں جب دوسرا موضوع ہے تو فرمایا کہ ناپاک بندے کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا. تو دوسرے کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا تو نبی پاک نے فرمایا دوسرے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر غیبت اور چغلخوری کرتا تھا. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ غیبت کرنے والے کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. یعنی نبی پاک نے یہ بیان فرمایا. دیکھیں اب ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نبی پاک علم غیب جانتے ہیں. دوسرے کہتے ہیں علم غیب نہیں جانتے. اگر نبی پاک علم غیب نہیں جانتے تھے تو وہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے نبی پاک کو کیسے پتا تھا کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے؟ یعنی ذرا سوچیں عقل سے اگر نبی پاک کو علم غیب نہیں تھا نبی پاک کو کیا پتا چلا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے؟
اور نبی پاک نے یہ بھی بتا دیا کہ ان دانوں کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم بتائیے دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر صحابہ رسول پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ ایک کو پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا اور غیبت کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر نبی پاک نے ایک کھجور کی ایک ٹہنی کو پکڑا، اس کے دو حصے کیے، ایک حصہ ایک کی قبر پر لگا دیا، دوسرا حصہ دوسری کی قبر پر لگا دیا. اور پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ یہ ہر ایک ٹہنیاں اللہ کی تسبیح پڑھیں گی، اللہ کی تسبیح پڑھنے سے ان قبر والوں کو عذاب میں تخفیف پیدا ہوگی. سبحان اللہ. دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں، دعا مانگنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، نبی پاک نے ٹہنی کیوں لگائی؟ کہ ٹہنی اللہ کی تسبیح پڑھے گی. ہم تو انسان اصل مخلوقات ہیں نا، ذرا سوچیں میں کیا بیان کا نقطہ کیا ہے. یعنی وہ ایک ٹہنی ہے. نبی پاک نے فرمایا جب تک زندگی رہے گی، ہری رہے گی، اللہ کی تسبیح پڑھے گی. یہ جو ہے نا اللہ، یہ گھاس ہے، یہ پتے ہیں، یہ درخت ہیں، یہ سب اللہ کی ذکر کرتے، اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں. ہم صرف اللہ انسان نہیں اللہ کو یاد کرتے. یہ پتھر ہر ایک چیز کو پتا کہ اللہ ہے. قرآن کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. ہر ایک چیز دنیا میں اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ یہ کھجور کی ٹہنی تسبیح پڑھے گی، اس تسبیح پڑھنے کی وجہ سے ان کو عذاب کو اٹھا دیا جائے گا. جو مسلمان ہے، نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا ہے، پھر اشرف مخلوقات میں سے ہے، اگر وہ اللہ کا قرآن پڑھ کر ان کو اس سارے ثواب کرے تو ان کے عذاب میں تکلیف کیوں نہیں ہوگی؟ یعنی ذرا سمجھیں میں نقطہ کیا بیان کر رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک مرید تھا، ان کی بارگاہ میں جیسے ہم پیروں کے پاس جاتے اسی طرح وہ آ کر بیٹھا تو بڑا پریشان تھا. آپ نے پوچھا کہ اے میرے مرید تم پریشان کیوں ہو؟ تو کہنے لگا میں نے خواب میں رات کو اپنی والدہ کو دیکھا کہ جہنم کے اندر بری طرح عذاب میں مبتلا ہیں. وہاں پر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی نے پڑھا ہوا تھا، یا وہاں پر ایک اور بندے نے پڑھا ہوا تھا. 75,000 سے کلمہ سے پڑھا ہوا تھا. کتنا؟ 75,000 سے کلمہ پڑھا ہوا تھا. تو اس بندے نے اپنے دل میں، حضرت جنید بغدادی نے یا اور بندے نے، روایت دونوں کو روایتیں ہیں کہ اس کی والدہ کو اس طرح ثواب کر دیا، بتایا نہیں. تو جب دوسرا دن پھر ہوا تو جب وہ بندہ دوبارہ آیا تو وہ بڑا خوش تھا. آپ نے پوچھا خوش کیوں ہیں؟ جنید بغدادی نے پوچھا کہ کیوں خوش ہو؟ تو کہنے لگا میں نے آج رات اپنی والدہ کو جنت کے اندر سیر کرتے ہوئے دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 75,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا جو آپ کی والدہ کے روح کو اس طرح ثواب کر دیا ہے. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھیں، نفل پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، کلمہ پڑھیں تو میت کو ضرور ثواب پہنچتا ہے، ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. یعنی اس میں کوئی بدعت، کوئی شرک والی بات نہیں، اللہ کا قرآن ہے. اور پھر دیکھیں ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں نا، اگر یہ جائز نہ ہو تو اللہ قرآن میں آئے نص قطعی کیوں نازل کرے؟ قرآن میں جو چیزیں اس کو کہتے ہیں نص قطعی. دیکھیں رب اجعلنی کیا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. ومن ذریتی، میرے بیوی بچوں کو نماز قائم کرنے والا بنا. ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے رب میری اس دعا کو قبول فرما. اگلے جملے ربنا اغفر لی، اے رب مجھے بخش دے. ولوالدی، میرے والدین کو بخش دے. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تمام مومنین مرد تمام مومنین عورتوں کو بخش دے یوم یقوم الحساب، قیامت والے دن. سبحان اللہ. اگر یہ جائز نہ ہو، دعا مانگنا جائز نہ ہو تو اللہ نے قرآن میں یا نماز میں یہ ذکر کیوں کیا ہے؟ ان آیتوں کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی عقل میں سمجھے نا، عقل کو ہاتھ ہمارے. میں اختلافی بات نہیں کرتا، میں سچ بیان کرتا ہوں. جو نہیں مانتے ہیں ذرا عقل کو ہاتھ ہمارے. اللہ نے یہ آیتیں کیوں نازل کی ہیں؟ یہ نماز کے اندر کیوں یہ آیتیں رکھی ہیں؟ تو حضرات محترم، زیادہ میں ٹائم نہیں لینا چاہتا. اسی طرح ہر روز اپنے والدین کے لیے آپ صدقہ و خیرات کریں، نفلی عبادت کریں، قرآن پاک پڑھیں، ان کے روح میں سارے ثواب کریں. جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے وہ سورہ فاتحہ سے، سورہ اخلاص سے، اول درود پاک پڑھ کر ہر روز اپنے والدین کے سارے ثواب کے لیے ان کو کریں. حدیث پاک میں نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے نا تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ایک بندے کو سمندر کے درمیان میں جا کر چھوڑ دیا جائے. سمندر کتنا بڑا ہے، اس کا کوہاتا ہے، کنارہ ہے، تو وہ آگے پیچھے ہاتھ مارے گا اور چیخا مارے گا کہ مجھے کوئی بچانے والا آئے، مگر سمندر کے درمیان میں سے کون اس کو بچا سکتا ہے؟ فرمایا اسی طرح قبر کے اندر بندہ چیخ و پکار کرتا ہے کہ مجھے کوئی بچانے والا ہو. تو اس کے گھر والے اگر ہر روز اس سارے ثواب کریں، پڑھ کر اس کا روح اس سارے ثواب کریں، صدقہ و خیرات کریں، نفلی عبادت کریں، اس کے نام کی مسجد میں دیں، مدرسے میں دیں، کوئی پانی بنوا دیں،
کنواں بنوا دیں، یعنی غریب مسکین گھر مسکین عورتوں کو کمرہ مقام بنا دیں، یعنی کوئی بھی کام کرے ان کے سارے ثواب کے لیے تو ضرور ضرور کو فائدہ پہنچتا ہے. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم تمام حضرات کو، اپنے والدین اور اپنے عزیز و قارب کو اسی طرح ان کو اس سارے ثواب کی محفلیں اور ہر روز اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے پڑھ کر دعا کریے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. یا اللہ پاک ہمارے سماعت عشاء کو، ہمارے سماعت تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا اللہ پاک ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پاک ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. ہم سب کو اس ماہ مقدس کی فیوز و برکات حاصل کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک محترم جناب جویسا کی پوری ٹیم جو کچن میں ہر روز اپنی خدمات انجام دیتی، مولا کریم ان کے گھروں پر اپنا خاص فضل کرم عطا فرما. یا اللہ پاک ان کے گھروں کو ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. ہم سب کی جان مال اولاد رزق حلال میں برتے عطا فرما. یا اللہ پاک ایران پر اپنا خاص فضل کرم عطا فرما. یا اللہ پاک ایران کی غیب سے مدد فرما. آنے والے وقت میں مولا کریم ان کو ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم ايد الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم دمر اعداء الدين بحرمة طه ياسين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين.